السلام علیکم ناظرین، میرا نام موسم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہم ڈیولپمنٹ سے اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، ایک نیا پنڈورا باکس جناب کھل گیا ہے جس کے اندر جنات شامل ہیں، روحیں شامل ہیں اور ایک کالم شامل ہے۔ اور یہ کالم پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آیا تھا اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف شدید غصے میں تھی، اور اس بار پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شدید غصے میں نظر آ رہی ہے اور گالم گلوچ تک صورتحال جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی رینکس جو ہیں وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ سٹاک مارکیٹ میں جناب پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اور آئے دن جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ ہائی لگا رہی ہے۔ آج جو سٹاک مارکیٹ نے ہائی لگایا تقریباً 1,05,106 پوائنٹس کا جو ہے وہ ہائی لگایا ہے، اور آج کے دن میں جو ہے وہ 545 پوائنٹس کا جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ بیچ میں تھوڑا سا سٹاک مارکیٹ نے ڈپ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے اندر آ گئی، اور یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ آئے دن ہمیں سٹاک مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے جو پاکستان کے لیے آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ روانگی میں بھی آ جائے گا اور انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ مزید کم ہوتے جائیں گے۔ جہاں تک پازیٹیوٹی کی بات آ رہی ہے تو جناب حکومت بھی بڑی پرجوش اور بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو دورہ ہوا ہے سعودیہ عرب کا، جس میں سعودی ایڈمنسٹریشن سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے اور بڑی خوش بھی نظر آ رہی ہے۔ تقریباً 27 گھنٹے کا جو ہے وہ یہ کوئک دورہ تھا، اور اس دورے کے درمیان دیگر ملکوں کے جو سربراہان ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور بڑی کارڈیل قسم کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بلڈ ہو رہا ہے۔ اور کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جب انویسٹمنٹ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ولی عہد سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے 15-20 ارب ڈالر کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ جناب میرا بس نہیں چلتا، میں تو پاکستان میں 100 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دوں۔ تو یہ جناب جو ہے وہ بڑی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ اگر 100 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے پاکستان میں تو ظاہری بات ہے پاکستان کی معیشت مزید بہتر ہو جائے گی، اور البیک، آرامکو اور دیگر برانڈز جو ہیں وہ بھی اب پاکستان آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہیں وہ اور بھی دیگر برانڈز جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ جو 100 ارب ڈالر والی بات ہے اور یہ جو دیگر ظاہری بات ہے، اب یہ تو 100 ارب ڈالر انہوں نے ویسے ہی کہا ہے، جتنی بھی انویسٹمنٹ سعودیہ سے آتی ہے، کیا یہ جو تمام تر ملاقاتیں ہیں، ان ملاقاتوں میں کیا نکلتا ہے، کیا پایا کیا کھویا، وہ تو بعد نہیں پتہ چلے گا۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن حکومتی سائڈ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں میں جو ہے وہ میرا ایک سوال تھا کہ بشریٰ بی بی نے جو آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ اس احتجاج سے پہلے جو ایک بیان دیا تھا، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب باجوہ صاحب کو کال آئی تھی اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ کس کو اٹھا کے لے آئیں، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے اوپر بڑی تنقید بھی کی گئی، بشریٰ بی بی کے اوپر بھی بڑی تنقید کی گئی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ میم بھی بڑی بنائی گئی، جس میں ایک عمران خان صاحب کی تصویر لگا کر کہا جاتا تھا کہ یہ کس کو اٹھا کر لے آئیں۔ تو ایسا ہوتا ہے جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے، جب بھی جس کو موقع ملتا ہے تو وہ آپ کے اوپر مکمل طریقے سے جو ہے وہ آتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ بھی اگر بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری سائڈ سے بھی کہا جاتا تھا کہ جناب حکومت کو، کہ ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ جناب ساڑھی گل ہو گئی، یہ والی بات بڑی وائرل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک اور جملہ جو ہے وہ مجھے کیوں نکالا، اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑا ان کو ٹرول کیا گیا تھا۔ تو یہ جب آپ سیاسی رائیولری میں آئیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ خیر، اس کے بعد جناب اب اس کالم کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سہیل وڑائی صاحب نے آج ایک اپنا کالم دیا ہے، اور اس کالم کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اس ملک میں کون ہے۔ اب ملک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ملک کا لفظ بیسیکلی تنزیہ طور پر استعمال کیا، کیونکہ بشریٰ بی بی جو جتنے بھی انہوں نے ویڈیو پیغام دیے یا جب بھی کنٹینر کے اوپر وہ کھڑی ہو کر بات کرتی تھی تو وہ ملک کہتی تھی، ملک حالانکہ اصل لفظ تو ملک ہے لیکن وہ ملک کہتی تھی۔ تو اس کے بعد بھی ظاہری بات ہے ان سے بھی کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ اصل لفظ جو ہے وہ ملک ہے، آپ ملک کہا کریں، آپ ملک کہتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے انہوں نے ملک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسے روحانیت سے انکار ہے، کون ہے جو جادو کو برحق نہیں مانتا، ملک میں ہر چیز روحانیت کی پابند ہے، اسی سے یہ ملک چل رہا ہے۔ یہاں اکثر سبز پوش بم پیچ کر کے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، یہاں کی بادشاہی کا فیصلہ بھی روحانیت کی دنیا میں ہی ہوتا ہے، یہاں بھوت پریت، روحیں، جن اور چڑیلیں اکثر واقعات اور معاملات میں کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ افسوس طلسم کی نگری ہے، یہاں دلیل اور عقل و ہوش مندی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ اسی ملک میں ہی ہوا ہے کہ 35,000 روحیں سیدھی خیبر پختونخوا سے اتری، ملک کی رانی کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور ان کی میت میں جادوئی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف رخ کیا۔ یہ پاک روحیں اور موکل پہاڑوں، ناکوں اور پابندیوں کو جادو کے زور سے اڑاتے گئے۔ ان روحوں اور موکلوں کو نہ بھوک لگی، نہ سردی لگی، نہ گرمی، نہ ہی انہیں کوئی خوف تھا اور نہ ہی اندیشہ۔
وہ ملک کے آگے سے آگے بڑھتے گئے، روحوں، موکلوں اور جنوں کا کمزور انسانوں سے کیا مقابلہ، جن تو ایک بھی ہو تو ہزاروں انسانوں پر بھاری ہوتا ہے، یہاں تو 35,000 جن تھے، موکل تھے، روحیں تھی، کسی نے مقابلہ کیا کرنا تھا، وہ ہر رکاوٹ کو غیبی طاقت سے توڑتے اور مسلتے رہے، یہ سب جادو کا کارخانہ ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت تو پاگل لگتی ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو، 278 نام سامنے لاؤ، یہ سراسر احمقانہ مطالبہ ہے۔ روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں، ان کے جنازے کہاں ہونے تھے، وہ تو موکل تھے، جن تھے، روحیں تھیں، ناپاک عناصر آئے، آنسو گیس اور ربڑ بلٹس جیسی حرام چیزیں سامنے آئی تو روحیں پرواز کر گئی، جن عالم غیب میں چلے گئے اور موکل آنکھوں سے پردہ کر گئے۔ تلمساکی دنیا میں یہی دستور ہے، یہاں چونکہ سب جادو ہے اس لیے حیرانی کی کیا بات ہے، جادو کا کارخانہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے کئی لیڈر بھی پاگل ہیں، احمق ہے جو کہتے ہیں کہ کپتان نے جب ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا تو پھر ملک کی رانی نے یہ بات کیوں نہ مانی۔ احمقوں، رانی کا ڈونکی راجہ سے مسلسل روحانی رابطہ تھا، موکل اڈیالہ جیل جا رہے تھے، پل پل کی خبریں وہاں پہنچا رہے تھے اور لمحہ بلحمہ راجہ کے احکامات رانی تک پہنچا رہے تھے۔ فون فیل ہو سکتے ہیں، وائی فائی بند ہو سکتا ہے، وی پی این دھوکہ دے سکتا ہے، موکل ناکام نہیں ہو سکتے۔ رانی اور راجہ مسلسل رابطے میں تھے، کچھ راجہ کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوا۔ احمقوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ سب جادو کا کارخانہ ہے، یہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسانی عقل جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کالم لکھا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شدید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ عماد اظہر صاحب، شہباز گل صاحب، قاسم خان سوری صاحب، مطلب گالم گلوچ تک جو ہے وہ بات آ پہنچی تھی۔ اب ظاہر بات ہے وہ شدید غصے میں نظر آ رہے تھے جس طرح کی یہ باتیں کی گئی تھی۔ اچھا، اب اس میں دو چار چیزیں ہیں، وہ دو چار چیزیں کیا ہے کہ جب آپ ایک سیاسی دنگل کے اندر آ جاتے ہیں نا تو آپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کی جاتی ہے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اب بشرا بی بی ظاہر بات ہے جب سیاست میں آئی تھی، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور بشرا بی بی ظاہر بات ہے جتنا اگر پارٹی کو ساتھ ملا کر بشرا بی بی چل سکتی ہیں اتنا میرا خیال نہیں کہ کوئی اور لیڈر چل سکتا تھا، یہ میں نے اس وقت بات کی تھی۔ خیر اب تو کوئی اور رہا ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سیاست میں آنا چاہیے۔ تو اب جب آپ سیاست میں آئیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی ہوگی اور آپ اگر اچھا کام کریں گے تو آپ کی تعریف بھی ہوگی۔ اور اس کالم کے اندر ایک اور لفظ جو ہے وہ بڑا استعمال کیا گیا، ڈونکی راجہ۔ اب ڈونکی راجہ آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ جیو کے اوپر ایک کارٹون آئے تھے اور یہ ایک سیریز لانچ کی گئی تھی جیو کی جانب سے، تو اس وقت جو ہے ظاہر بات ہے جیو کے اوپر بڑی تنقید بھی کی گئی تھی، لیکن اس وقت جیو نے پھر ظاہر بات ہے کہا بھی تھا کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ڈھکے چھپے پردے تھے وہ آج سہیل وڑائی صاحب نے جو ہے وہ اٹھا دیے ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں، سہیل وڑائی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں لکھ سکتے ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ جنات کا بھی نہیں پتہ، روحوں کا بھی نہیں پتہ اور موکلوں کا بھی نہیں پتہ، نہ ہم نے اس قسم کی کبھی کوئی باتیں سنی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سہیل وڑائی صاحب کو پتہ ہوگا تو انہوں نے لکھا اور وہ ہم سے بڑے سینئر ہیں، بہت زیادہ سینئر ہے، تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بلو دا بیلٹ بات کی یا کوئی اور بات کی۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے لکھا ہے تو کچھ سوچ کر ہی لکھا ہوگا۔ اور دوسرا، بشرا بی بی کے حوالے سے اکثر یہ رائے پائی جاتی تھی، ماضی میں ان کے مخالفین کہتے تھے کہ یہ جادو ٹونا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن ہم نے نہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہم نے سنا ہے، اور ظاہر بات ہے تبھی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جناب ایاز امیر صاحب نے بھی ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم کا ایک جو پیراگراف ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان سہولت کاری کی سیڑھیوں سے چمٹے رہے اور اس حد تک کہ انہی سیڑھیوں سے وہ دھڑام سے نیچے گرے، اور کیا بیکار کے لوگ اپنے گرد اکٹھے کر رکھے تھے۔ بزدار جیسا شخص کسی گنتی میں آتا ہے، لیکن تمام عرصہ وہ ان کے منصب دار پنجاب رہے۔ کے پی میں بھی ایک نمونہ کا بطور چیف منسٹر انتخاب ہوا۔ کہاں وہ کرکٹ کے میدان میں کہانیوں کے ٹیلنٹ کو جانچنے کی نظر رکھتے تھے اور کہاں سیاست کا یہ مزاحیہ کھیل جہاں ٹیلنٹ بزدار جیسوں میں ہی نظر آتا ہے۔ اب ایاز میر صاحب کا یہ کالم شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایاز میر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑے، اور اب وہ بھی جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے وہ خامیاں بتا رہے ہیں اور خامیاں کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب قاسم خان سوری صاحب جن کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ آج کل ظاہری بات ہے تنقید کا نشانہ بنے میں، جو انہوں نے بات کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے جو سیل کے اندر جو ہے وہ گیس چھوڑ دی گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کا دماغی توازن ہل گیا ہے۔ اب وہ بھی جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے اوپر تنقید کریں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کا بنتا ہے سہیل وڑائی صاحب کے اوپر تنقید کرنا، مطلب آپ نے جو اپنی طرف سے بڑا انکشاف کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ذہنی توازن ہل گیا، اب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ آپ ہی کے پارٹی کا قاسم خان سوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دماغی توازن ہل گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ تو اس کے حوالے سے جو فیصل چودھری صاحب ہیں جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب قاسم سوری جیسے ٹویٹ سے ہمارا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے، جب کسی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو افواہیں زور پکڑتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور نے ان 12 ہلاکتوں کی بات کی
جن کے قوائف موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں پی جے کارکنان لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کے قواعد چیک کیے جا رہے ہیں۔ ہلاکتوں سے متعلق بیرسٹر غور اور علیمہ خان کا کہنا ایک ہی بات ہے، عمران خان کا کوئی بھی بیان جو ہے وہ میڈیا پر نہیں چلایا جاتا۔ عمران خان نے آج کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سنجگانی کا مقام اسلام آباد کے اندر ہے۔ بھائی بہت اچھے، اسلام آباد کے بیچ میں جانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ جیل کے اندر ہی کمیونیکیشن کے بہت سارے مسائل تھے، جس وجہ سے جو ہے وہ کمیونیکیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بانی پی ٹی آئی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد میں سنجگانی ہے۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کا گھر ہے، بنی گالہ کے اندر وہ رہتے ہیں اور انہیں یہی نہیں پتا سنجگانی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب، ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولا ہے۔ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی ایک اور احتجاج کے لیے تیار ہے، یقین ہے کہ جنوری میں ہم آفٹر شاک سے ریکور کر چکے ہوں گے اور دوبارہ احتجاج کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اب اس احتجاج کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ان کی بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو جنوری میں احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، ایک اور فائنل کال جو دی جا رہی ہے، انہوں نے ایک اور پروگرام میں انکشاف کیا کہ عمران خان ویڈیو پیغام جاری کرنے پر تیار ہو گئے تھے، لیکن بیرسٹر غور کے پاس موبائل نہیں تھا۔ بھائی بہت اچھے، اور سرکاری موبائل پر ایڈیٹنگ کا خرچہ تھا، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ 26 کی صبح بیان ریکارڈ کرایا جائے گا۔ لیکن جب 26 کی صبح بیرسٹر غور گئے تو کہا گیا کہ بڑے بڑے لوگ نہیں مان رہے، اب آپ سے آئینی ہاتھوں سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ اچھا، یہ جو موبائل سے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے والی بات ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اسد طور صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بیرسٹر غور صاحب کے پاس جو ہے وہ موبائل نہیں تھا اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سرکاری موبائل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اور دوسری جانب جہاں تک یہ جو جنوری کے حوالے سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کال دے سکیں۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس پارٹی کے اندر اتنی پوزیشن ہی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ احتجاج کی کال دے سکیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے پاس جو ہے وہ ابھی تک اتنا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ احتجاج کی کال دے سکیں۔ اس کے بعد جناب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جناب کنٹینر سے جو ہے وہ پیغام آنا ہی بند ہو چکا تھا اور ساؤنڈ سسٹم اور دیگر چیزیں جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے ٹویٹ کی ہیں، وہ ٹویٹ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ علیمہ آپا کنٹینر کے پاس نہیں تھی اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں دور سروس روڈ پر تھی، انہیں یہ پتہ نہیں لگا ہوگا کہ بشریٰ عمران صرف کنٹینر پر آئیں ورکر سے بات کرنے کے لیے خان صاحب کی بیوی کی حیثیت سے۔ آپ غور کریں کہ انہوں نے صرف اپنے خاوند کی بات کی، سیاسی نہیں۔ سارا راستہ بیوی اپنی گاڑی میں ہی تھی، 2 دن کنٹینر پہ نہیں۔ علیمہ آپا کیونکہ اسلام آباد سے شامل ہوئی، قافلے کی تفصیلات کا شاید انہیں علم نہیں پوری طرح۔ قافلے کو لیڈ کرنے کا ذمہ پارٹی قیادت کا تھا، نہ کہ بیوی کا۔ نیچے جو ہے انہوں نے صابر شکیر صاحب کو ٹیگ کیا اور علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ ٹیگ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب I am just trying to clarify the role as other can twist what Appa said and they already are doing that. I know Appa didn't mean it. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جناب مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی سالی ہیں، وہ عمران خان صاحب کی بہن کو ٹویٹر پر جو ہے وہ یہ سب کچھ بتا رہی۔ مطلب بھئی آپ ایک فون کال بھی کر سکتی تھی، آپ ایک فون کال کر کے جو ہے وہ بتا سکتی تھی کہ آپا ایسی بات نہیں تھی اور یہ معاملات ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو ٹویٹر پہ پھر آ کر اگر آپ آپا کہہ ہی نہیں ہیں، اور ظاہری بات ہے اب ایک جانب عمران خان صاحب کی بہن ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سالی ہیں۔ اب یہ دونوں کے اب فیملی کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں جب فیملی کے معاملات جو ہے وہ فیس بک کے اوپر پوسٹ کرنے لگ جائیں اور اس طرح سے جو ہے وہ معاملات بڑھ جائیں تو وہ مزید جو ہے وہ معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا، آپ ایک فون کر کے کہہ دیتی کہ آپ یہ بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھیے تھوڑا سا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ 24 نومبر کا جو احتجاج تھا اس کے اندر ایک فوٹیج کے اندر بھی کہیں بشریٰ بی بی اور علیمہ خان صاحبہ ایک فریم کے اندر نظر آئی ہیں؟ کسی ایک جگہ کے اوپر بھی کسی ایک فریم کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں نظر آئی ہیں؟ بالکل نہیں نظر آئی۔ تو ظاہری بات ہے اندر کھاتے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔